بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ ناظرین، مالیاتی فقہ کے دروس کا سلسلہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ اس حوالے سے 2 درس آپ کے سامنے آ چکے ہیں۔ ایک درس ایجاب اور قبول کے الفاظ اور اصطلاحات کے تعارف کے حوالے سے تھا، اور دوسرا مجلس عقد یعنی سیشن آف کنٹریکٹ کے تعارف اور کچھ تفصیلات کے حوالے سے تھا۔ اب ناظرین، آپ کے علم میں یہ بات ہے کہ یہ جو ہمارا سلسلہ ہے یہ کوئی خلاصوں کا سلسلہ نہیں ہے کہ ہم کسی چیز کا خلاصہ کر کے اجمالی طور پر اس کے خاکہ پیش کریں، بلکہ ہمارا عزم یہ ہے کہ اس چینل کے ذریعے سے جو مالیاتی فقہ ہے، جو فقہ المعاملات ہے، اس کو تفصیل کے ساتھ تمام مسائل سامعین کے سامنے ہم رکھتے ہیں۔ تو سامعین، جو 2 درس ہو چکے ہیں ان میں جو پہلا درس تھا ایجاب اور قبول کے حوالے سے، تو اس حوالے سے مزید جو مسائل ہیں اور جو تفصیلات ہیں وہ آج کی درس میں پیش خدمت ہیں، اور یہ مسائل کافی زیادہ تعداد میں ہے۔ ہم نمبر وار ان مسائل کا تذکرہ آپ کے سامنے کریں گے۔ پہلا مسئلہ تو یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کا طریقہ کار کیا ہونا چاہیے، اور کیا ہو سکتا ہے اور کیا نہیں ہو سکتا۔ اس حوالے سے پہلی بات یہ ملاحظہ ہو کہ شرعی لحاظ سے ایجاب اور قبول کا کوئی خاص طریقہ، کوئی خاص میتھڈ طے نہیں ہے، اور نہ ہی یہ ضروری ہے کہ الفاظ ہی کا استعمال ہوں۔ ایجاب اور قبول میں جیسے کہ الفاظ کا استعمال ہو سکتا ہے، تو الفاظ کے علاوہ اشارات کی زبان بھی اس میں استعمال ہو سکتی ہے۔ اس کے ذریعے آفر بھی کی جا سکتی ہے اور آفر کو قبول بھی کیا جا سکتا ہے۔ البتہ اتنی بات ضروری ہے کہ اشارات کا استعمال اس شخص کی طرف سے ایجاب یا قبول سمجھا جائے گا جو بولنے سے معذور ہو۔ جو آدمی بولنے پر قادر ہے تو اس کے اشارے کا پھر مالیاتی جو ٹرانزیکشن ہے، جو معاملات ہے، اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ مثلا اگر میری ایک گاڑی ہے اور آپ کو معلوم ہے کہ یہ آدمی یہ گاڑی 1 لاکھ میں بیچنا چاہتے ہیں، تو آپ نے مجھے کہا کہ یہ گاڑی میں آپ سے 1 لاکھ میں خریدتا ہوں، اور میں زبان سے کچھ نہ کہوں، تحریری طور پر بھی کچھ آپ کو لکھ کر نہ دوں، بلکہ صرف سر ہلاؤں، سر کے اس باتی اشارے سے میں آپ کا جواب دوں، تو اس سے کوئی ٹرانزیکشن شرعی حوالے سے وجود میں نہیں آئے گا۔ تو ناظرین، الفاظ بھی ہو سکتے ہیں، اشارات بھی ہو سکتے ہیں۔ اس طرح ان 2 کے علاوہ خط و کتابت کے ذریعے سے بھی ایجاب اور قبول کیا جا سکتا ہے، اور ان 3 کے علاوہ ایک چوتھا طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے جس کو عملی لین دین کا طریقہ کہا جاتا ہے، جس کو فقہ میں بیع التعاطی کہتے ہیں۔ تو وہ طریقہ بھی استعمال کیا جا سکتا ہے اس خرید و فروخت کے معاملے کو وجود میں لانے کے لیے۔ تو یہ کل 4 طریقے ہمارے پاس ہو گئے۔ اب ان 4 طریقوں کی مزید جو تفصیلات ہیں وہ آپ کے سامنے پیش خدمت ہے۔ تو یہ پہلا مسئلہ تھا۔ اب دوسرے مسئلے کی طرف ہم آتے ہیں، اور ہم مسئلہ نمبر کے ساتھ اس لیے چل رہے ہیں کہ آپ اکتائے بھی نہیں، اور ساتھ یہ ہے کہ آپ کے ذہن میں ہر بات الگ الگ بیٹھ جائے۔ تو اس سلسلے کا دوسرا مسئلہ، فقہی مسئلہ یہ ہے کہ ایجاب اور قبول میں اگر الفاظ ہی کا استعمال ہوں تو وہ ہر قسم کا لفظ نہیں ہو سکتا، بلکہ ان الفاظ میں کچھ خصوصیات کا پائے جانا ضروری ہے، کچھ اس میں فیچرز ہونے چاہیے جس کے ذریعے سے ایجاب اور قبول کیا جائے۔ تو الفاظ کے استعمال میں اتنی بات تو ہے کہ کسی مخصوص لفظ یا اصطلاح کا استعمال ضروری نہیں ہے کہ یہی لفظ استعمال کیا جائے گا تو پھر بیع وجود میں آئے گی اور نہ نہیں آئے گی، بلکہ فقہ نے اور شریعت نے ہمیں کرائیٹیریا دیا ہے کہ اگر یہ خصوصیات الفاظ میں پائی جائے تو پھر ان الفاظ کے ذریعے سے ایجاب و قبول کے معاملات ہو سکتے ہیں۔ تو کرائیٹیریا کیا ہے، وہ خصوصیات کیا ہے، تو آپ کے سامنے میں عرض کرتا ہوں۔ سب سے پہلی خصوصیت تو یہ ہے کہ وہ الفاظ ایسے ہوں جن میں ملکیت اور اونرشپ کا معنی پایا جاتا ہو۔ ایجاب اور قبول کے الفاظ اس طرح ہونے چاہیے کہ وہ معاملہ کرنے والے فریقین کے عرف میں، یعنی ان کے ہاں جو عام رائج کاروباری زبان ہے، اس میں کسی چیز کی ملکیت حاصل کرنے کے لیے یا ملکیت منتقل کرنے کے لیے استعمال کیے جاتے ہوں، ایسے الفاظ ہوں۔ لہٰذا جو الفاظ ایسے نہ ہوں جو عرفاً ملکیت کے حصول یا منتقلی کے لیے استعمال ہوتے ہوں، تو وہ شرعاً بھی بیع و شراء کے الفاظ شمار نہیں ہوں گے، اور عرفاً بھی وہ بیع و شراء کے الفاظ نہیں ہیں، لہٰذا ان کے ذریعے سے خرید و فروخت معتبر نہیں ہوگی۔ تو پہلی خصوصیت یہ ہے کہ اس میں اونرشپ کا معنی پایا جائے۔
اب ناظرین ضمن میں ایک بات آپ نے سن لی کہ فریقین کے عرف میں، تو یہ بات مزید تھوڑی سی قابل وضاحت ہے کہ ایجاب اور قبول کے جو الفاظ ہوتے ہیں اس کا تعلق فریقین کے لسانی عرف یعنی جو لنگوسٹک کسٹم ان کے ہاں ہوتا ہے اس سے تعلق ہوتا ہے۔ لہٰذا اس صورتحال میں یہ عین ممکن ہے کہ کوئی لفظ کسی ایک علاقے کے عرف میں وہ بیع و شراء کے لیے یعنی ملکیت کی حصول یا منتقل کے لیے استعمال ہوتے ہوں اور کسی دوسرے علاقے میں ان الفاظ کا یہ مفہوم نہ ہو، لہٰذا دونوں علاقوں میں ان الفاظ کا الگ الگ حکم ہوگا۔ اگر ایک علاقے میں اس کے ذریعے خرید و فروخت کا معاملہ کیا جائے تو وہ درست ہوگا جہاں اس میں ملکیت کی منتقلی اور حصول کے معنی پائے جاتے ہوں، اور دوسرے علاقے میں جہاں ان الفاظ کے یہ معنی نہ ہوں تو اس علاقے میں ان الفاظ سے کوئی مالیاتی معاملہ وجود میں نہیں آئے گا۔ تو یہ پہلی خصوصیت تھی۔ دوسری خصوصیت یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کے الفاظ میں حتمیت کا پایا جانا ضروری ہے، یعنی الفاظ ایسے ہو جو فوری، حتمی اور غیر مشروط ملکیت کی منتقلی اور حصول کے الفاظ ہوں، امیجیٹ، سرٹین اینڈ انکنڈیشنل الفاظ ہوں۔ لہٰذا جو الفاظ فوری اور حتمی معاملے کی بجائے وعدہ اور مستقبل کی یقین دہانی کے الفاظ ہوں، جو پرامس اور فیوچر ایشورنس کے الفاظ ہوں، تو وہ الفاظ پھر خرید و فروخت کے الفاظ، ٹرانزیکشن کو وجود میں لانے کے الفاظ نہیں ہیں۔ اسی طرح وہ الفاظ جن سے معاملہ کسی دوسری چیز پر معلق بن جاتا ہو، کنٹینجنٹ بن جاتا ہو، تو وہ الفاظ بھی خرید و فروخت کے الفاظ، معاملے کے وجود میں لانے کے الفاظ نہیں ہیں۔ لہٰذا اس سے فوری اور قانونی طور پر کوئی ٹرانزیکشن ثابت نہیں ہوگی شریعت کی نظر میں۔ البتہ ایسے جو الفاظ ہوں گے تو ان کے ذریعے سے خرید و فروخت کا وعدہ کیا جا سکتا ہے، یعنی پرامس آف دی کنٹریکٹ اس کے ذریعے ہو سکتا ہے، اور پھر وہ جو وعدہ ہوگا تو اس وعدے کے الفاظ پر بعض صورتوں میں عمل درآمد شرعاً اور قانون لازم ہوگا اور بعض اوقات میں صرف مستحب ہوگا، اور اس کی تفصیل ہم کسی مناسب جگہ پر عرض کریں گے۔ خلاصہ یہ ہے کہ اگر وعدہ ایسا ہو جس کی وجہ سے دوسرے فریق نے کوئی ایسے اقدامات کیے ہوں کہ اگر یہ وعدہ پورا نہ کیا جائے تو اسے غیر معمولی ضرر پہنچنے کا اندیشہ ہو اور کوئی بہت بڑا حرج کا سامنا اس کو کرنا پڑتا ہو، تو ایسی صورت میں خرید و فروخت کے وعدے پر بھی عمل کرنا ضروری ہوگا، اور جو پرامسر ہوگا اس پر لازم ہوگا کہ وہ دوسرے فریق کو ضرر اور نقصان سے بچائے اور اپنے اس وعدے کو پورا کریں، لیکن حیثیت اس کے وعدے ہی کی ہوگی۔ تو یہ دوسری خصوصیت ہے۔ تیسری خصوصیت جو ایجاب و قبول کے الفاظ میں پائی جانا ضروری ہے وہ یہ ہے کہ وہ زمانے حال کے الفاظ ہو، زمانے حال کا معنی اس میں پایا جاتا ہو، یعنی پریزنٹ ٹینس کے الفاظ ہوں۔ لہٰذا خرید و فروخت کے معاملے میں مستقبل جو فیوچر کے جو الفاظ ہیں وہ استعمال نہیں ہو سکتے، لہٰذا مستقبل کے علاوہ ہی الفاظ کا استعمال کرنا ضروری ہوگا، اور وہ اگر ماضی یعنی گزشتہ زمانے کے الفاظ ہوں تو وہ زیادہ بہتر ہے کیونکہ اس میں ایک یقینی کیفیت پائی جاتی ہے۔ لیکن اگر ماضی کے الفاظ نہیں، یہ حال کے زمانے کے الفاظ ہیں تو وہ بھی استعمال ہو سکتے ہیں اور ان کے ذریعے سے بھی معاملہ درست ہوگا، کیونکہ اصل مقصد تو ہمارا یہ ہے کہ اس معاملے کا فی الحال ہونا یہ ثابت ہو جائے اور مستقبل کا وعدہ نہ ہو بہرحال۔ البتہ کچھ ایسے الفاظ بھی ہو سکتے ہیں جن میں حال اور مستقبل دونوں کے الفاظ اور دونوں معانی کا اس میں احتمال ہو، یکساں طور پر ہوں۔ مثلا اردو میں جو دیتا ہوں کا لفظ ہے تو اس میں حال کا معنی بھی پایا جاتا ہے اور مستقبل کا معنی بھی، مستقبل قریب کا معنی بھی اس میں پایا جاتا ہے۔ تو ایسے جو الفاظ ہوں گے تو اس میں اصول یہ ہے کہ کہنے والے کی نیت یا جو صورتحال کے تقاضے ہے، جو سچویشن ریکوائرمنٹ ہے، اس کی روح سے فیصلہ کیا جائے گا۔ اگر کہنے والے نے نیت فی الحال کی ہے یا صورتحال واضح طور پر قرائن اس میں ایسے موجود ہے جس سے حال کا معنی واضح ہو، تو پھر ان الفاظ سے بے کا معاملہ وجود میں آئے گا، اور اگر نہ تو نیت ہے نہ کوئی ایسے قرائن ہے، سچویشن ہے جس سے ہم یہ فیصلہ کریں کہ حال ہی کا معنی مراد ہے، تو پھر یہ خرید و فروخت کے ٹرانزیکشن کے الفاظ یہ نہیں شمار ہوں گے۔ تو ناظرین یہ دوسرا مسئلہ ہوا کہ الفاظ میں کیا خصوصیات ہونے چاہیے۔ اس سلسلے کا تیسرا جو شرعی فقہی مسئلہ ہے وہ یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کے الفاظ میں لغت کی بجائے عرف کا اعتبار ہوتا ہے، یعنی ڈکشنری میننگ کی بجائے جو کسٹمری میننگ ہے
اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ جو فریقین کا جو لسانی عرف ہے، جو لنگوسٹک کسٹم ہے، اس کا اعتبار ہوتا ہے، اور جس چیز کی خرید و فروخت ہو رہی ہے تو اس چیز کی مارکیٹ سے جو وابستہ لوگ ہیں ان کے عرف میں جو الفاظ حتمی خرید و فروخت کے لیے استعمال ہوتے ہوں تو وہ پھر خرید و فروخت کے الفاظ ہوں گے، اگرچہ لغت اور ڈکشنری میننگ کے لحاظ سے ان الفاظ میں ملکیت کی منتقلی یا ملکیت کے حصول کا معنی نہ پایا جاتا ہو، لیکن اس کا اعتبار نہیں ہوگا۔ اس طریقے سے جس علاقے میں یہ معاملہ ہو رہا ہے تو اس علاقے کے لوگوں کا جو عرف ہے تو اس عرف میں جو الفاظ استعمال ہوتے ہو انہی کا اعتبار ہوگا۔ اگر وہ الفاظ کسی دوسرے علاقے کے عرف میں استعمال نہیں ہوتے تو اس سے ان علاقے والوں کے معاملے کا حکم نہیں لیا جائے گا کہ ہم یہاں وہ حکم لے کر فٹ کرنا شروع کریں، بلکہ جنرل کسٹم جس علاقے میں جو بھی ہوگا الفاظ اور اصطلاحات کے حوالے سے، خصوصاً جو ڈاکومنٹیشن ہوتی ہے اس میں اس اصول کا بڑا عمل دخل ہوتا ہے، بہت کارآمد ہوتا ہے، تو اس میں اس مارکیٹ، اس اصطلاح اور اس جگہ کے جو لنگوسٹک کسٹم ہے اس کا اعتبار ہوتا ہے۔ تو یہ تیسرا مسئلہ ہوا کہ عرف کا اعتبار ہوگا، اور عرف سے مراد فریقین کے جو مارکیٹ کا اور جو ماحول کا عرف ہے وہ معتبر ہوگا اس میں۔ چوتھا مسئلہ یہ ہے کہ بعض اوقات جیسے کہ ابتدا میں ہم نے عرض کیا کہ الفاظ کا استعمال کوئی ضروری نہیں ہے، زبان کے الفاظ کے استعمال کے علاوہ بھی معاملہ انجام دیا جا سکتا ہے، عملی لین دین کے ذریعے سے بھی معاملہ ہو سکتا ہے، جس کو آپ اگر انگلش اصطلاح میں کہیں تو ریسپریکل ڈیلیوری کے ذریعے بھی مالیاتی معاملہ انجام دیا جا سکتا ہے۔ البتہ اس کے لیے کچھ شرائط ہے جن سے واقف ہونا ضروری ہے، یعنی عملی لین دین سے مالیاتی ٹرانزیکشن اور معاملہ کب وجود میں آئے گا، تو اس کے لیے کچھ شرائط ہے۔ پہلی شرط یہ ہے کہ جو اثاثہ جس کو بیچا جانا، جس کو حاصل کیا جانا مد نظر ہو، مقصود ہو، تو اس کی قیمت پہلے سے معلوم ہو۔ وہ قیمت یا تو فریقین کی طرف سے طے ہو یا عرف عام میں اس چیز کی قیمت ویسے ہی طے شدہ ہو، جیسے کہ آج کل دودھ، دہی اور روٹی اور ان چیزوں کی قیمت طے ہے۔ تو اگر قیمت طے نہ ہو تو اس چیز کے ذریعے پھر لین دین سے کہ میں نے وہ چیز لے لی اور کچھ پیسے رکھ دیے تو اس سے خرید و فروخت کا معاملہ وجود میں نہیں آئے گا۔ قیمت کا طے ہونا بہرحال اس میں ضروری ہے۔ تو پہلی شرط تو یہ ہے۔ دوسری شرط یہ ہے کہ رضامندی کا پایا جانا یقینی ہو۔ ویسے تو جب آدمی کوئی چیز اس طریقے سے رکھ دیتا ہے سامنے اور بیچنے کے لیے پیش کرتا ہے تو بظاہر یہی ہے کہ وہ اس معاملے پر راضی ہے، تو جو کوئی اٹھائے گا اور پیسے رکھے گا تو معاملہ وجود میں آئے گا، مکمل ہو جائے گا۔ لیکن اگر اس کی طرف سے ایسے کوئی الفاظ بولے جائے جس سے اس کی رضامندی مشکوک ہو جاتی ہو، مثلا وہ کہے کہ بھائی یہ چیز میں اتنے میں نہیں دیتا آپ کو، اور آپ سمجھ رہے ہیں کہ یہ ویسے کہہ رہے ہیں، لیکن جب اس نے ایک بات کہہ دی تو رضامندی مشکوک ہو گئی۔ تو جب مشکوک ہو گئی تو اب صراحتاً اس کی رضامندی جب تک ظاہر نہ ہو تو ہم اس معاملے کو درست معاملہ نہیں مان سکتے۔ تو ضروری ہے کہ اس کی رضامندی برقرار ہو اور ظاہر حال اس کی دلالت میں ہو، اور ایسا کوئی قرینہ نہ پائے جائے جس سے یہ بات واضح ہو کہ کوئی شک ہمیں پڑ جائے کہ اس کی رضامندی شاید نہیں ہے، تو ایسی کوئی بات نہ ہو۔ تو یہ جو ہے نا ایک ضروری شرط ہے دوسرے حوالے سے۔ پانچواں مسئلہ ایجاب و قبول کے حوالے سے یہ ہے کہ جو عملی لین دین ہے اس کے ذریعے سے کن اشیاء کے حوالے سے معاملہ ہو سکتا ہے۔ تو اس حوالے سے مختصراً یہ ہے کہ جس چیز کی لین دین ہو رہی ہو اس میں کوئی شرعی حوالے سے پابندی نہیں ہے کہ وہ کم قیمت چیز ہے، کوئی چیپ کموڈیٹی ہے، بلکہ جو بیش قیمت چیزیں ہیں اس کے بھی مالیاتی معاملہ معمولاً لین دین کے ذریعے سے ہو سکتا ہے، بشرطے کہ یہ دو شرائط جو پہلے ذکر ہوئی ہے یہ پائی جائے۔ چھٹا مسئلہ اس سلسلہ کا یہ ہے کہ عملی لین دین والا جو معاملہ ہے یہ کس معاملے کو ہم کہیں گے۔ تو یہ معاملہ عملی لین دین کا جب شمار ہوگا جب کسی فی فریق کی طرف سے کوئی زبانی لفظ ایجاب اور قبول کا نہ کہا جائے۔ اگر زبانی لفظ کا استعمال ہوا اگرچہ کسی ایک ہی فریق کی طرف سے ہو تو وہ تعاطی اور عملی لین دین کا معاملہ شمار نہیں ہوگا، بلکہ بے کی اس دوسری قسم میں اس کی تشکیل ہوگی جو ایجاب اور قبول کے ذریعے سے بے ہے۔
اور ان دونوں کے احکام میں کافی فرق ہے، جیسے کہ آگے آپ کے سامنے واضح ہوگا۔ تو یہ بات بھی ضروری ہے کہ ہم کس کو عملی لین دین والا معاملہ کہیں گے۔ اس حوالے کا ایک جو اور مسئلہ ہے، اس سے جو بہت ریلیٹ ہے، وہ یہ ہے کہ عملی لین دین کے ذریعے سے جو معاملہ انجام دیا جانا ہے، اس کے لیے یہ ضروری نہیں ہے کہ دونوں جانب کی طرف سے چیزیں متعلقہ چیزیں دی جائے کہ یہ قیمت حوالہ کر لے اور وہ اثاثہ حوالہ کر لے، ایسا کوئی ضروری نہیں ہے۔ اگر ایک فریق کی طرف سے کوئی ایک عوض دیا جائے تو اگرچہ دوسرے فریق نے اپنی چیز نہیں دی ہے، تب بھی یہ ٹرانزیکشن وجود میں آ ہی گیا اور اس پر خرید و فروخت کے احکام جاری ہوں گے۔ مثلا آپ اگر ایک دکان میں گئے اور آپ نے کسی چیز کی قیمت پوچھ لی اور اس نے قیمت بتا دی، اور بعد میں آپ نے پیسے وہاں رکھ دیے، اس کو دے دیے اور کچھ کہے بغیر وہاں سے چل پڑے، کل جب آپ آئیں گے اس چیز کی وصولی کے لیے تو وہ چیز آپ کی ہے، آپ کو وصولی کا حق ہے، اور اگر اس چیز کی قیمت کوئی کم و بیش ہوئی ہے تو کسی فریق کو دوسرے سے کوئی اضافی مطالبے کا حق نہیں ہوگا۔ لہٰذا اگر وہ چیز مہنگی ہو گئی ہے تو دکاندار یہ نہیں کہہ سکتے کہ وہی چیز تو آپ نے کل لی نہیں، آج آپ لے رہے ہیں تو لہٰذا آپ اتنے پیسے زیادہ دیں، اور اگر قیمت کم ہوئی ہے تو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ مجھے اتنے پیسے واپس کریں، اس لیے کہ جانبین سے لینا دینا کوئی ضروری نہیں تھا، ایک جانب سے لینا دینا بھی کافی تھا اور وہ ہو چکا ہے، تو یہ معاملہ وجود میں آ چکا ہے۔ تو اس وجہ سے اب اس معاملے کو یک طرفہ طور پر کوئی بھی فریق جو ہے نا وہ ختم نہیں کر سکتا اور اس سے نہیں نکل سکتا۔ عملی لین دین کے حوالے سے ایک اور مسئلہ جس کو ہم 7واں مسئلہ کہیں گے، وہ یہ ہے کہ جو فاسد معاملات ہوتے ہیں، جو انویلڈ ٹرانزیکشن ہوتے ہیں، اس کے ضمن میں اگر یہ عملی لین دین ہو تو اس کا پھر اعتبار نہیں ہے۔ شرعی حوالے سے ضروری ہے کہ یہ ابتدائی معاملہ ہو، کسی ایسے معاملے پر بیس نہ ہو جو فاسد یا باطل معاملہ ہے، جس کی تفصیلات آگے ہم پڑھیں گے مناسب جگہ پر۔ اگر ایک فاسد معاملہ ہوا ہے، مثلا میں نے آپ سے ایک گاڑی خریدی ہے اور اس میں کوئی فاسد اضافی شرط میں نے لگائی ہے کہ یہ گاڑی میں آپ سے خریدتا ہوں اس شرط کے ساتھ کہ اب مجھے اتنا قرضہ بھی دیں گے مثلا، تو یہ ایک انویلڈ ٹرانزیکشن ہے۔ اب یہ معاملہ جب ہمارا ہوا، کل میں آپ کے پاس آتا ہوں اور آپ کو قیمت پکڑاتا ہوں اور گاڑی لے جاتا ہوں، تو ہم یہ نہیں کہیں گے کہ یہ ایجاب اور قبول کی بجائے یہ عملی لین دین کے ذریعے سے ایک نیا معاملہ ہوا اور وہ جو فاسد معاملہ تھا وہ الگ تھا، بلکہ یہ اسی فاسد معاملے ہی کا تسلسل شمار ہوگا، اس کو الگ معاملہ نہیں تصور کیا جائے گا اور یہ بھی فاسد ہی ہوگا۔ تو یہ ضروری بات ہے کہ پیشگی سے پہلے کوئی ایسا معاملہ نہ ہو چکا ہو جو فاسد یا باطل ہے۔ اگر ایسا کوئی معاملہ ہوا ہے تو پھر یہ تعاطی اور عملی لین دین والا معاملہ نہیں ہوگا۔ جانبین اس حوالے سے ایک اور مسئلہ جو مسئلہ نمبر 8 ہے، وہ یہ ہے کہ عملی لین دین کے ذریعے سے جو خرید و فروخت ہے، یہ کبھی کبھی خود بخود بھی وجود میں آ جاتا ہے۔ مثلا ایک شخص کسی دوسرے کے پاس اپنی کوئی چیز امانتاً رکھواتا ہے، یا خرید و فروخت کے علاوہ کسی اور مقصد سے رکھواتا ہے، اور بعد میں جب وہ اپنی چیز لینے کے لیے آتا ہے تو اس کو اپنی چیز کے بجائے کوئی دوسری چیز دی جاتی ہے، اور وہ جو دکاندار ہے، جو بھی آدمی ہے، وہ یہ کہتا ہے کہ یہ آپ ہی کی چیز ہے، اور چیز رکھوانے والے کو پتہ ہے کہ یہ میری چیز نہیں ہے، لیکن اس کے پاس اپنے دعوے پر کوئی مزید ثبوت بھی نہیں ہے کہ اپنی بات کو آگے بڑھائے۔ تو ایسی صورت میں کیا حل ہے؟ تو حل یہ ہے کہ یہ جو چیز رکھوانے والا ہے، یہ وہ چیز وصول کرے جو دکاندار اس کو دے رہا ہے اس کی چیز کہہ کر، اور یہ اپنے ہاں یہ سمجھے کہ یہ میری چیز کے عوض میں اس نے یہ چیز مجھے دے دی، اور گویا کہ ایک خرید و فروخت کا معاملہ آٹومیٹکلی وجود میں یہاں آئے گا، اور اس کے نتیجے میں جو چیز رکھوانے والا ہے اس کے لیے پھر اس چیز کا جو نئی چیز اس کو ملی ہے اس کا استعمال بھی جائز ہوگا۔ لیکن ناظرین، اس میں اتنی بات تو بہرحال ضروری ہے کہ اس کو یہ معلوم نہ ہو کہ یہ چیز جو مجھے دے رہا ہے یہ کسی اور کی چیز ہے۔ اگر اس کو پتہ چلے کہ یہ کسی اور کی چیز ہے تو پھر اس کے لیے لینا استعمال کرنا جائز نہیں ہوگا۔ مثلا اگر آپ نے درزی کے پاس کپڑے دیے ہیں سلانے کے لیے، اور آپ ہی کی ناپ پر کوئی جوڑا وہ آپ کو دیتا ہے، لیکن آپ کو پتہ ہے کہ میرا جوڑا نہیں ہے، وہ کہتا ہے کہ آپ نے جو دیا تھا وہ یہی ہے، تو ایسی صورت میں وہ جوڑا لینا استعمال کرنا آپ کے لیے جائز ہوگا، بشرطے کہ آپ کو یہ یقین نہ ہو کہ یہ کسی اور کا ہے۔ اگر آپ کو یقین ہے تو پھر استعمال جائز نہیں ہوگا۔
ناظرین، اس سلسلے کا مسئلہ نمبر 9 یہ ہے کہ اور یہ بہت زیادہ پیش آتا ہے کہ بعض اوقات دکاندار سے جاری کاتے کے تحت موقع بہ موقع یعنی ٹائم ٹو ٹائم چیزیں لی جاتی ہے۔ گھر یا دفتر کی روزمرہ کی ضرورت کی چیزیں جاری کاتے کے تحت لی جاتی ہے، اور ان چیزوں کی بازاری قیمتیں کبھی معلوم ہوتی کبھی نہیں ہوتی۔ تو اگر قیمتیں معلوم نہ ہو تو اس کو ہم ابھی سائڈ پر رکھتے ہیں، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، لیکن اگر قیمتیں معلوم ہو اور طے شدہ ہو، جیسے کہ عموماً ہوتا ہے کہ دکان سے جو چیزیں گھر میں آتی ہے یا دفتر میں جو چیزیں آتی ہے تو ان کی قیمتیں بھی معلوم ہوتی ہیں۔ تو اگر قیمتیں معلوم ہوں تو یہ بھی خرید و فروخت کی یہ تعاطی والی صورت ہوگی، عملی لین دین کے ذریعے سے، اور ان چیزوں کا استعمال جائز ہوگا۔ البتہ اگر قیمتیں معلوم نہ ہوں تو پھر وہ ایک الگ فقہی تفصیل ہے جس کی گہرائی میں ہم ابھی نہیں جا سکتے، آگے کسی مناسب موقع پر انشاءاللہ اس کو عرض کریں گے۔ اس حوالے سے ایک اور مسئلہ جس کو آپ مسئلہ نمبر 10 کہہ سکتے ہیں، وہ یہ ہے کہ ایجاب اور قبول کے الفاظ ہی کا اگر استعمال ہے، جیسے کہ ہم نے ابتدا میں عرض کیا ہے، تو اس میں ضروری ہے کہ الفاظ میں آپس میں کمپیٹیبلٹی ہو، آپس میں مطابقت ہو، اور ایسا نہ ہو کہ ایک فریق کے الفاظ ایک طرف جا رہے ہیں تو دوسرے کے الفاظ دوسری طرف جا رہے ہیں۔ مثلا اگر میں نے آپ سے کہہ دیا کہ یہ چیز میں نے آپ کو 1000 روپے میں بیچ دی، اور آپ کہتے ہیں کہ یہ چیز میں نے 800 میں لے لی، یا میں آپ کو 2 چیزیں دیتا ہوں کہ یہ چیز دونوں چیزیں میں آپ کو 1 لاکھ میں بیچتا ہوں، اور آپ کہتے ہیں کہ ایک چیز میں 50,000 میں خریدتا ہوں، تو یہاں کوئی معاملہ وجود میں نہیں آئے گا، اس لیے کہ ایجاب اور قبول میں مطابقت نہیں پائی گئی۔ تو یہ مطابقت کا پائے جانا، کمپیٹیبلٹی کا پائے جانا، یہ بہت ضروری ہے۔ البتہ اس حوالے سے ایک وضاحت یہ ہے، اور اس کو آپ مسئلہ نمبر 11 بھی کہہ سکتے ہیں، کہ ایجاب اور قبول میں جو مطابقت ہے یہ معنوی مطابقت بھی کافی ہے، یعنی نان وربل کمپیٹیبلٹی بھی کافی ہے۔ مثلا اگر میں کہتا ہوں کہ یہ چیز میں آپ کو 1000 روپے میں بیچتا ہوں، اور آپ کہے کہ میں 1100 میں خریدتا ہوں، یا آپ کہے کہ یہ چیز میں 1000 میں خریدتا ہوں، میں کہتا ہوں کہ 900 میں بیچتا ہوں، تو یہ ظاہر بات ہے کہ یہاں موافقت پائی گئی، کیونکہ دونوں کے الفاظ کسی ایسے نقطے پر جمع ہو رہے ہیں جہاں دونوں فریق کی رضامندی کا پائے جانا یقینی ہے۔ اور اصل چیز، یہ جتنے بھی مسائل بیان ہو رہے ہیں، ان کے پیچھے جو اصل فلسفہ ہے وہ یہ ہے کہ قرآن کی جو آیت ہے کہ الا ان تکون تجارۃ عن تراض منکم، کہ خرید و فروخت کا معاملہ مکمل رضامندی کے ساتھ ہو، میوچل کنسینٹ کے ساتھ ہو، تو وہ رضامندی کے اظہار کے یہ طریقے ہیں جو فقہاء نے واضح فرمائے ہیں۔ اب جانبین کا ناظرین، یہ جو بات ہے کہ جانبین کے جو الفاظ ہیں اس میں کمپیٹیبلٹی ہونا چاہیے، تو یہ اس وقت ہے جب ایک ہی معاملہ ہو رہا ہو تو اس میں دوسرے فریق کے پاس یہ اختیار نہیں ہے کہ وہ اس میں تفریق کرے، کچھ میں معاملہ قبول کرے، کچھ میں نہ کرے۔ اگر ابتدا سے پیشکش ہی متعدد ہوئی ہے کہ مثلا یہ کتاب میں آپ کو بیچتا ہوں 100 روپے میں، یہ موبائل بیچتا ہوں 2000 میں، اور آپ کہے کہ میں کتاب خریدتا ہوں یا کہے کہ میں موبائل خریدتا ہوں، تو یہ معاملہ مکمل ہو جائے گا جس چیز کا بھی آپ نام لیں گے اس میں۔ اور میں یہ نہیں کہہ سکتا کہ میں نے تو 2 چیزیں کہی تھی، اس لیے کہ یہاں ابتدا سے میں نے الگ الگ آفر کیا ہے، اور آپ نے جب اس الگ الگ آفر میں سے کسی ایک کو قبول کر لیا تو یہ بھی کافی ہے۔ بلکہ الگ الگ آفر ہونا بھی ضروری نہیں ہے۔ اگر اتنی بات ہے کہ دونوں چیزوں کی قیمتیں میں الگ الگ بتاتا ہوں کہ مثلا یہ گاڑی میں 1 لاکھ میں بیچتا ہوں اور یہ موبائل 10,000 میں بیچتا ہوں، اور دونوں کو ملا کر میں ایک ہی آفر میں کہتا ہوں کہ یہ موبائل اور یہ گاڑی میں آپ کو بیچتا ہوں، گاڑی 1 لاکھ کی ہے اور موبائل 10,000 کی ہے، تو اس صورت میں بھی آپ کے پاس آپشن ہوگا کہ چاہے دونوں کو قبول کرے اور چاہے کسی ایک کو کرے۔ یہاں بھی آپ کو مجبور نہیں کیا جا سکتا کہ آپ دونوں معاملات کو قبول کریں، اس لیے کہ یہ جو مطابقت والی بات تھی یہ خود ہی میں نے ختم کی ہے، اور خود ہی میں نے 2 آفریں گوئے کہ آپ کو کی ہے۔ تو ایسی صورت میں آپ کے پاس بھی اختیار ہے کہ چاہے دونوں قبول کرے، چاہے کسی ایک کو آپ لے، کسی کو نہ لیں۔ تو آج کے درس میں اتنے مسائل کافی ہیں، اگلی جو تفصیلات ہیں وہ انشاءاللہ اگلے درس میں ملاحظہ ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔